ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا وسندنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اقتطاع پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ ہو کے مجبور جی نہیں سکتے، ہو کے مجبور جی نہیں سکتے، زہر کے گھونٹ پی نہیں سکتے، زہر کے گھونٹ پی نہیں سکتے، بات سچی زباں پہ لائیں گے، بات سچی زباں پہ لائیں گے، اپنے ہونٹوں کو سی نہیں سکتے، اپنے ہونٹوں کو سی نہیں سکتے، ہو کے مجبور جی نہیں سکتے، زہر کے گھونٹ پی نہیں سکتے۔ اور نعت پاک کے چند شعر سماعت فرمائیں۔ تمہارے نقش قدم کے صدقے ضرورت راہبر نہیں ہے، تمہارے نقش قدم کے صدقے ضرورت راہبر نہیں ہے، اور میری نظر اس مقام پر ہے جہاں فریب نظر نہیں ہے، میری نظر اس مقام پر ہے جہاں فریب نظر نہیں ہے، تمہارے نقش
قدم کے صدقے ضرورت راہبر نہیں ہے، اور جھکا ہے جاگا ہوا زمانہ، جھکا ہے جاگا ہوا زمانہ، اے سبز و گنبد میں سونے والے، اور جبین انسانیت کے قابل تیرے سوا کوئی در نہیں ہے، جبین انسانیت کے قابل تیرے سوا کوئی در نہیں ہے، میری نظر اس مقام پر ہے جہاں فریب نظر نہیں ہے، تمہارے نقش قدم کے صدقے ضرورت راہبر نہیں ہے، مقام رحمت پیام رحمت نظام رحمت تمام رحمت، مقام رحمت پیام رحمت نظام رحمت تمام رحمت، بلند کردار نفس والے بشر ہے تو اور بشر نہیں ہے، بلند کردار نفس والے بشر ہے تو اور بشر نہیں ہے، تمہارے نقش قدم کے صدقے ضرورت راہبر نہیں ہے، میری نظر اس مقام پر ہے جہاں فریب نظر نہیں ہے، نبی کے روضے پہ جانے والوں، نبی کے روضے پہ جانے والوں، پیام کیا بس سلام لے جا، اور جنہیں خبر بھیجنی ہے مجھ کو میرے حال سے بے خبر نہیں ہے، جنہیں خبر بھیجنی ہے مجھ کو میرے حال سے بے خبر نہیں ہے، تمہارے نقش قدم کے صدقے ضرورت راہبر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانِ عقیدت بڑے والہانہ انداز میں بآواز بلند پیش کیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز علماء کرام، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، آج کی یہ
آخری مجلس ہے، نہیں معلوم پھر یہ موقع ہم سب کو نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے کہ غنیمت جان لے مل بیٹھنے کو، غنیمت جان لے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے۔ اور جس زمین پر تھوڑی دیر چند منٹ ہی صحیح لوگ بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، 40 سال تک وہ زمین کا حصہ دعائے مغفرت کرتا کہ اللہ تعالی تیرے بندوں نے مجھ پر بیٹھ کر تجھے یاد کیا اور تیرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا، یہ فضیلت مجھ کو بخشی۔ اللہ تعالیٰ تو ان سب کی مغفرت فرما۔ یہ زمین 40 سال تک یہ دعا کرتی رہی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، رسول تو بہت آئے، کم آئے، نبی بہت آئے۔ نبی میں اور رسول میں کیا فرق ہے؟ نبی جو ہوتا ہے وہ رسول کا متبع ہوتا ہے، مگر رسول کسی کی اتباع نہیں کرتا۔ نبی پر چند صحیفے، چند باتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، اور رسول جو ہوتا ہے وہ پورا ایک نظام حیات لے کر، ایک لا لے کر دنیا میں آتا ہے، اس کا اپنا قانون ہوتا ہے، اپنی شریعت ہوتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے۔ آسمانی کتاب ان پر اتاری، زبور۔ داؤد علیہ السلام صبح کا وقت تھا، سہانا وقت، کہ زبور کی تلاوت فرما رہے تھے کہ اچانک داؤد علیہ السلام کی نظر زمین پر گئی تو دیکھا ایک سرخ رنگ کا کیڑا ہے جو رینگ رہا ہے، دھیرے دھیرے چل رہا ہے، رائی کے دانے کی برابر اس کا وجود ہے، سرسوں کا جو دانہ ہوتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی، یا رب تو نے اس کیڑے کو کیوں پیدا کیا، اس سے کیا فائدہ؟ یہ ضروری نہیں کہ ہم کچھ بات چلا کے کہیں تو ہی اللہ سنے گا، تمہارے ذہن میں بات آنے سے پہلے اس کو علم ہو جاتا، اس کے علم میں ہے۔ اللہ کے رسول کے ذہن میں یہ بات پیدا ہونا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو قوت گویائی عطا فرما دی،
بولنے کی صلاحیت، اور یہ اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو حکم دیا کہ تو داؤد سے ہم کلام ہو۔ تو اس کیڑے نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ داؤد علیہ السلام پر سکتہ طاری ہو گیا کہ ابھی تو ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ نے اس کو پیدا کیوں کیا۔ اس کیڑے نے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے اللہ کا حکم ہو چکا ہے کہ میں اپنا کچھ تعارف کراؤں مختصر۔ کہ میری رات کس طرح گزرتی ہے اور میرا دن کس طرح گزرتا ہے، بس میں اتنا ہی بتاؤں گا۔ اس کیڑے نے کہا کہ رات میں میری کیا مصروفیات ہیں اور دن میں کیا مصروفیات ہیں۔ اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ آپ کی دن کی مصروفیات بتائیے تو آپ جان لیں کہ آپ کیا کیا مصروفیات گنائیں گے۔ رات کی مصروفیات آپ کی کیا ہیں، وہ بھی آپ کے علم کے اندر ہے۔ مگر اس کیڑے کی مصروفیات سنیے کہ دن میں کیا ہے اور رات میں کیا ہے، جو وہ اللہ کے رسول داؤد علیہ السلام کو بتا رہا۔ کہا یا نبی اللہ، جب رات ہوتی ہے اللہ نے میرے دل میں یہ چیز پیدا کر دی ہے کہ میں صبح صادق تک 1000 یہ تسبیح پڑھتا ہوں، 1000 مرتبہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 1000 مرتبہ یہ تسبیح پوری ہوتی ہے تو صبح صادق ہوتی ہے، رات بھر میں یہ تسبیح پوری ہو جاتی ہے۔ اس کیڑے نے کہا رات تو اللہ کے ذکر میں، اس کی تعریف میں، اس کی حمد و ثنا میں گزرتی ہے، اس کی بڑائی میں گزرتی ہے۔ اور جب دن ہوتا ہے تو اللہ نے میرے دل میں یہ بات پیدا کر دی ہے کہ سورج غروب ہونے تک 1000 مرتبہ میں درود بھیجتا ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دن درود پاک میں گزرتا ہے اور رات اس کے ذکر میں گزرتی ہے، اس کی تعریف میں گزرتی ہے۔ یا نبی اللہ، اب آپ بھی کچھ کہیں۔ یہ تو میں نے اپنی مصروفیات آپ کو بتائی۔ تو داؤد علیہ السلام اللہ کے سامنے سربا سجود ہو گئے۔ کہا بے شک یا رب، کوئی چیز تو نے بے مقصد پیدا ہی نہیں کی۔ آواز آئی اللہ کی طرف سے کہ اے داؤد، کائنات کا ذرہ ذرہ ہماری حمد میں مصروف ہے، ہماری تعریف میں مصروف ہے۔ مان لیجئے کہ قیامت کے دن حفظ الرحمان میرٹھی کو اللہ تعالیٰ بلا لے، وہ ہمارے تو بڑے دعوے ہیں، اور ہمارے مقابلے میں اس کیڑے کو بلا لے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ حفظ الرحمان، یہ کیڑا جو رائی کے دانے کے برابر ہے، اس کی رات میری تعریف میں 1000 مرتبہ یہ میری تسبیح بیان کرتا تھا رات، اور جب دن ہوتا تو 1000 مرتبہ میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے پڑھتے گزرتا تھا۔ تم بتاؤ تم کتنی تسبیح میری پوری کرتے تھے، کتنا درود میرے محبوب پہ پڑھتے تھے روز؟ بولو ہمیں شرمندگی ہوگی یا نہیں ہوگی اس کیڑے کے مقابلے میں؟ اتنا بھی نہیں کر پائے ہم جتنا کہ وہ کیڑا کرتا تھا۔ یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہماری جو آئندہ زندگی گزرے گی وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ گزرے گی، تسبیحات کے ساتھ ساتھ گزرے گی، اور پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کر لو آج کہ اللہ تعالیٰ اب تک جو ہوا سو ہوا، آج توبہ کرتے ہیں تو بڑا معاف کرنے والا۔
دیکھو انسان سے کتنا ہی بڑا گناہ عظیم کیوں نہ ہو، کبھی اس کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. وہ اللہ کے سامنے سرنڈر بول دے، صرف اقرار کر لے اپنے جرم کا کہ میں مولا ہوں مجرم. پھر اس کی شان کریمی کے حوصلے دیکھ لے. گناہگار کہہ دے گناہگار ہوں میں، یہ اللہ ہوں میں گناہگار، تو معاف کرنے والا. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. ایک وہ جماعت ہے جو حرام کھاتی ہے. اللہ تعالیٰ حرام کے کھانے والوں کی دعاؤں کو قبول ہی نہیں کرتا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. میں نے بتایا نا، حرام کمانے کی کوشش ہی مت کرو، کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں رزق لکھ دیا ہے، مال لکھ دیا ہے، ملے گا اتنا ہی. چاہے حرام طریقے سے لے لو چاہے حلال طریقے سے لے لو. حرام میں برکت نہیں ہوگی، اور حلال اگر تھوڑا دیکھنے میں ہوگا مگر اس میں برکت ہوگی. حرام دیکھنے میں زیادہ ہوگا، ختم ہو جائے گا. حلال کماؤ اور حلال کھاؤ. کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے حرام سے، کہ ہم نے حرام کمایا، حرام کھایا، اور جب ہم نے حرام کا لقمہ پیٹ میں ڈالا تو اس سے کیا بنا؟ خون. خون سے کیا بنا؟ نطفہ. اور نطفے سے کیا بنا؟ ہم اور آپ جو بڑی شان بھگارتے ہیں، بڑے اپنے آپ کو اعلیٰ افضل سمجھتے ہیں، کبھی غور کیا کہ پیدا کس چیز سے ہوئے ہو؟ ایک ناپاک قطرے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. اس کا اثر کہاں تک پہنچا کہ حرام لقمے سے خون بنا، نطفہ بنا، اولاد پیدا ہوئی. یہ وجہ ہے آج بگاڑ کی. ہمارے محسن کرم فرما اور میرے بزرگ جن کی صدارت کے اندر یہ جلسہ ہو رہا ہے، مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب فتح پوری دامت برکاتہم، اگرچہ ان کی طبیعت ناساز ہے مگر آپ کی محبت میں وہ تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم رکھے. حلال کھائیں گے خون بنے گا، نطفہ بھی بنے گا، اولاد حلالی ہوگی. انسان نفع نقصان کو نہیں سوچتا ہے. ارے بھئی اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں بادشاہ بنا دیتا ہے، اور وہ جب چاہتا ہے تو بادشاہ کو فقیر بھی تو بنا دیتا ہے. کوئی مالدار یہ کہے کہ صاحب میں تو اپنے سے بن گیا ہوں، تو یاد رکھو مالدار سے زیادہ محنت تو غریب کرتا. کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ یہ تو اللہ کا امتحان ہے. کسی کو مال دیا ہے، کسی کو برائے نام دیا ہے. امتحان غریب کا بھی ہے اور امتحان مالدار کا بھی ہے. اللہ تعالیٰ دونوں کا امتحان لے رہا ہے، اسے مالدار بنا کر، اسے غریب بنا کر. کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے یہ مال کے نشے میں مجھے بھول تو نہیں جاتا. مال کا بھی تو نشہ ہوتا ہے. پہلے کچھ تھا غربت میں، مال آیا تو پھر کچھ ہو گیا. اور غربت بہت بری چیز ہے. غربت کے اندر انسان بہت پریشان زندگی گزارتا ہے، بڑی تکلیف دہ زندگی.
تم اپنی غربت کے اندر مجھے یاد کرتے ہو یا نہیں؟ بھول تو نہیں گئے؟ امتحان دونوں کا. یہ اللہ کا ایک نظام ہے، کسی کو مالدار بنا رہا ہے، کسی کو غریب بنا رہا ہے. جسے چاہے سلطان بنا دے الہی، جسے چاہے سلطان بنا دے الہی، اور جسے چاہے در در پھرا دے الہی، جسے چاہے در در پھرا دے الہی، اور کوئی قطرے قطرے کو ترسے الہی. اسی بمبئی کے اندر ہوٹلوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ غریب لوگ بیٹھے رہتے ہیں، دانا چن چن کے کھاتے ہیں. جو دانا گرا ہوا ہوتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا. وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں نا، اور ہم اللہ کے بندے ہیں. ہم دسترخوان پہ کھا رہے ہیں، دونوں اللہ کے بندے. اللہ دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ ہمارا ہی تو کرم ہے، تجھے دسترخوان پہ اس کو دانے کا محتاج بنا دیا. کوئی قطرے قطرے کو ترسے الہی، کوئی قطرے قطرے کو ترسے الہی، اور کسی گھر میں یوں ابرو برسے الہی، کسی گھر میں یوں ابرو برسے الہی. اللہ تعالیٰ کسی کو اتنا دیتا ہے رکھنے کی بھی جگہ نہیں. تو ملے گا اتنا ہی جتنا لکھ دیا ہے. حلال طریقے سے اپنی روزی کو حاصل کرو، کوشش کرو، اللہ دے گا. اللہ پہ یقین رکھو. جب ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی تو بچا کیا؟ حضور آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام کے کھانے والوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام جنگل میں پہنچے تو دیکھا ایک شخص رو رہا، ہاتھ پھیلائے ہوئے اللہ کے سامنے رو رہا. موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے گزر گئے. دوسرے دن جب گزرے تو دیکھا پھر رو رہا ہے، پھر گزر گئے. تیسرے دن گزرے تو دیکھا وہ شخص پھر رو رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ لاڈلے پیغمبر تھے، اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، کلیم اللہ تھے، دعا کے مقدس مقام پر. تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ تیرا روتا ہے تو تجھے تیری رحمت کو جوش آ جاتا ہے. آج 3 دن ہو گئے دیکھتے ہوئے رو رہا ہے، مگر تیری رحمت کو جوش نہیں آ رہا اس کے رونے. دیکھو انسان کو منانا بڑی مشکل، اس کو منانا کوئی مشکل نہیں ہے. ایک آنسو نکال دو اللہ کے ڈر کی وجہ سے، وہ تو ایک آنسو میں مان جاتا ہے. سمندر کے جھاگ کی برابر بھی گناہ ہوں گے، کہتا ہے میں نے معاف کر دیا. جاؤ، پرواہ مت کرو، گناہ ہوئے تو پرواہ مت کرو، توبہ کرو. میں نے فرمایا کہ موسیٰ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس کے رونے پہ میری رحمت کو جوش کیوں نہیں آ رہا؟ اس کے پیٹ میں حرام ہے، اور لباس جو ہے وہ بھی حرام کا ہے. اور گھر میں بھی حرام رکھا ہوا. اگر یہ آسمان تک ہاتھ لمبے کر دے گا تو بھی میں اس کی دعا کو قبول نہیں کروں. ہاں دعا قبول ہوگی. آپ اس سے کہیے پہلے حرام کا لقمہ نکال دے، حرام لباس اتار دے، حرام گھر سے نکال کے پھینک دے، تب اس کی دعا قبول کرو. پہلے حرام سے توبہ کر لے. خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، پہلی گدی کے تاجدار حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، جن کا مقام تمام صحابہ کے اندر یہ ہے کہ صدیق یار غار نبی افضل البشر. صدیق یار غار نبی افضل البشر،
بعد از نبی بزرگ تو ای قصہ مختصر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر ہم کسی کی تعریف کر سکتے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تعریف کریں. ایک دن ام المومنین صدیقہ کائنات مخدومۃ المسلمین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضور کی بیوی ہیں، امت کی ماں ہیں، ہماری ماں. کیسی ماں ہے؟ مسلمان اپنی ماں کے ماں ہونے میں تو شک کر سکتا ہے، یہ تو ممکن ہے، مگر حضرت عائشہ کے ماں ہونے میں شک نہیں کر سکتا. ہماری ماں سے بڑھ کر وہ ماں ہیں. تو امی جان نے حضور سے کیا فرمایا رات کی تنہائی میں کہ اے میرے محبوب آپ ایک بات تو بتائیں. کہا عائشہ معلوم کرو. کہا میرے محبوب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی دنیا کے اندر انسان ایسا بھی ہے کہ جتنے کے آسمان پر ستارے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ نیکیاں اس کی ہو، آسمان کے ستاروں سے زیادہ نیکیاں اس کی ہو؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نام لیں گے تو میرے باپ حضرت ابوبکر صدیق اکبر کا لیں گے. تو حضور نے فرمایا کہ ہاں عائشہ ہے. حضرت عائشہ بہت خوش ہیں کہ ہمارے ابو جان کا نام لیں گے حضور. کون ہے؟ حضور نے فرمایا عمر. حضرت عائشہ اداس ہو گئی، چہرہ گرا لیا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پھر دوبارہ بڑے پیارے انداز کے اندر فرمایا وابی یا نبی اللہ وابی، اور میرے ابو کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضور نے فرمایا عائشہ تم اپنے باپ کا کیا ذکر کرتی ہو؟ عمر فاروق اعظم کی پوری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور تمہارے باپ کی ایک رات ہجرت والی ایک طرف، کوئی مقابلہ نہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ رویا کرتے تھے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے یہ کہا کرتے تھے اے ابو بکر تم میری پوری زندگی کی عبادت لے لو مگر مجھے ایک رات دے دو اپنی ہجرت والی رات. کہ جب حضور کو ہجرت کا حکم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں آرام فرما رہے تھے. چاروں طرف سے مشرکین نے حجرے کو گھیر لیا تھا، تلواریں لیے کھڑے ہیں. کیوں؟ کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر نکلیں گے تو ہر شخص اپنی تلوار سے وار کرے گا. ایک دور ایسا بھی گزرا اللہ کے نبی پر ان کے ہی وطن میں کہ وطن کے لوگ دشمن ہو چکے تھے اور نوبت یہاں تک پہنچی تھی کہ آپ کو اپنا وطن عزیز مکہ المکرمہ چھوڑنے کے لیے مجبور ہونا پڑا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے اطلاع دے دی، اللہ کی طرف سے اطلاع دی. جبریل امین نے کہا کہ حضور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا ہے اور اب یہ لوگ آپ کو رہنے نہیں دیں گے، آپ کے حجرے کو گھیر لیا ہے، ہر طرف دشمن ہی دشمن ہے، آپ ہجرت فرما جائیں، مکہ چھوڑ دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا. کہا علی جی، کہا مجھے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے اور کمرے کو چاروں طرف دشمنوں نے گھیر لیا ہے، اب میں جا رہا ہوں، تم میرے بستر پہ سو جاؤ.
اگر علی کی جگہ آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ لو 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 اپنی جان بچا رہے ہیں، ہمیں پھنسا رہے ہیں۔ مگر مفتی عزیز الرحمان صاحب آپ بزم صدیق میں ان کے ساتھ ہوں اور مفتی صاحب کہیں کہ بھائی اب تو خطرہ ہی خطرہ ہے، اب جان بچنی مشکل، لہذا اب تو آپ رہیے یہاں اکرم خان اور ہم چلے۔ اکرم خان کہیں گے واہ مفتی صاحب واہ، اپنی جان بچا کے مجھے پھنسا کے جا رہے ہو۔ مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا یا نبی اللہ میں اگر سو جاؤں گا تو آپ بچ جائیں گے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اے علی میں تو بچ ہی جاؤں گا مگر میں تمہاری زندگی کی ضمانت دے رہا ہوں کہ تمہارا بھی کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ یہ مکے والوں کی امانتیں میں تمہارے سپرد کرتا ہوں، تم دے کے صبح کو تم بھی آ جانا۔ ضمانت میں زندگی کی یہ امانت سپرد کرتا ہوں تمہارے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ بس میں بستر پر حضور کے سویا تو ایسا سویا کہ قسم خدا کی پھر پوری زندگی ویسی نیند کبھی نہیں آئی تھی۔ یقین دیکھیے، انہیں یقین ہو گیا کہ آقا نے ضمانت دے دی، کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ سو گئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے یہاں پہنچے، مکان پر دستک دی۔ صدیق اکبر باہر آئے، اس سے پہلے کہ حضور نے صدیق اکبر سے کہا تھا کہ اے صدیق ابو بکر، اے صدیق با وفا، ایسا لگتا ہے کہ ان قریب مجھے ہجرت کا حکم ہوگا مکہ چھوڑنے کا۔ ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا یا نبی اللہ میں بھی ساتھ؟ کہنے ہاں تم بھی ساتھ رہو گے۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں اسی دن میں نے بستر باندھ کے رکھ دیا تھا کہ نہیں معلوم کب اللہ کے نبی کو حکم ہو اور مجھے چلنا پڑے۔ دستک دی تو صدیق اکبر آئے، کہا چلو حکم ہو چکا ہے ہجرت کا۔ غار ثور مکے سے قریب 6-7 کلومیٹر پر ایک پہاڑ ہے، پھر اس پہ پہاڑ ہے، پھر اس کے اوپر پہاڑ ہے، پھر وہ غار ہے۔ رات کی تاریکی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دی، آپ گھبرائیں نہیں، یہ تو آپ کو مٹانا ہی چاہتے ہیں، ہم انہیں مٹا دیں گے، آپ کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا میرے محبوب۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب یہ مٹانا چاہ رہے ہیں اور ہم نے آپ کے ذکر کو قیامت تک کے لیے بلند کر دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں تیرا بھی نام لیا جائے گا، جاؤ پوری دنیا میں چلے جاؤ، پوری دنیا کے کسی بھی شہر کسی بھی دیہات میں چلے جاؤ، جہاں مؤذن اللہ کا درباری کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وہاں وہ درباری 1,24,000 نبیوں کا نام نہیں لیتا، رسولوں کا نام نہیں لیتا، کس کا نام لے رہا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، نعرہ تکبیر بلند کی جا رہی ہے اور نعرہ رسالت۔ نعرہ تکبیر جانتے ہو؟ نعرہ رسالت آپ سے زیادہ کون جانے گا؟ ایسے نعرے لگتے ہیں کہ جیسے جہاد میں جا رہے ہیں، کسی ملک کو فتح کرنا ہے۔ اصل فتح تو پیٹ کو کرنا ہوتا۔ دیکھو مسجد میں 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ نعرہ
تکبیر اور نعرہ رسالت لگتی ہے، اگر ہم سچے ہیں تو وہ نعرہ تکبیر ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ مسجد میں جو مؤذن پکار رہا ہے اللہ اکبر اشہد ان محمد رسول اللہ، تب ہمارا جذبہ کہاں چلا جاتا ہے، ہمارا ایمان کہاں سو جاتا ہے؟ تب تو پان کی دکان پہ اور ہوٹل پہ اور کاروبار میں مصروف ہو، مسجد میں جاتے ہو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھیں۔ یہ دکھاوے کے نعرے کام نہیں آئیں گے۔ تم سچے عاشق رسول ہو تو اس نعرہ تکبیر اور رسالت پر عمل کر کے دکھاؤ، مسجدوں کو آباد کر کے دکھاؤ، تب نعرہ لگاؤ گے تو بہت اچھا معلوم ہوگا، اس لیے کہ نمازی کا نعرہ قبول ہوگا اور بے نمازی کا نعرہ اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اصلی بنو، نقلی مت بنو۔ کھوٹا مال وہاں قبول نہیں، اصلی قبول ہوتا ہے۔ اللہ بنا دے گا انشاءاللہ۔ تم کچھ کوشش تو کرو بھائی۔ ارے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی۔ نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تمہارے کے اندر ایک تڑپ پیدا ہونی چاہیے ان مجلسوں سے، ان بابرکت مجلسوں سے، کہ دین کو سیکھو، اور کم سے کم مہینے کے اندر اپنے 3 دن دین سیکھنے کے لیے لگاؤ، سال میں 40 دن کم سے کم دین سیکھنے کے لیے لگاؤ۔ اور ہم نہیں کہتے کہ تم 3 دن لگاؤ، 40 دن لگا کے دین، بھائی جہاں سے بھی تم کو دین مل رہا ہے، اللہ کے نبی کی سنت کا طریقہ سیکھنے کو مل رہا، سیکھو۔ دین تو ہے تمہاری زندگی میں۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ ضرور اللہ نے اس مجمع کو قبول کیا ہے انشاءاللہ۔ ہمیں امید ہے کہ یہ محنت رائے گاہ نہیں جائے گی، رنگ لائے گی ضرور انشاءاللہ۔ اللہ کسی کی محنت کو رائے گاہ جانے نہیں دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کو لے کے چلے، وہ تو ریتیلی زمین ہے، تو جب ہم ریتے پہ پاؤں رکھیں گے تو نشان آ جائے گا۔ اور مشرکین مکہ اتنی مہارت رکھتے تھے کہ وہ نشان سے پہچان لیتے تھے کس کا پاؤں کا نشان ہے، کس کے قدم کا نشان ہے۔ چاروں طرف لوگ مخالف ہو چکے تھے، رات کی تاریکی میں یہ سفر ہو رہا تھا۔ صدیق اکبر ایڑی کی بل چل رہے تھے ایسے، تاکہ پورے پاؤں کا نشان نہ اترے۔ مگر جب غار ثور اس پہاڑی پر لے کے چلے ہیں حضور کو، تو حضور کے پائے مبارک میں نوکیلے پتھر جب لگنے شروع ہوئے تو خون بہنے لگا۔ یہ ہجرت تجارت کے لیے حضور نہیں کر رہے ہیں، بادشاہت کے لیے نہیں، یہ تو دین کی نسبت سے ہجرت ہو رہی ہے، دعوت کے کام کے لیے۔ آواز آئی اللہ کی طرف سے، ابو بکر آج میں نے تیرے سپرد مہر نبوت کو کیا ہے۔ بس حضرت صدیق اکبر نے کہا یا نبی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے کاندھے پہ آ جائیں۔ حضور کو اپنے کاندھے پر بٹھا لیا اور لے جا رہے۔ یہ ہیں ابو بکر صدیق اکبر جنہوں نے ختم نبوت کو اپنے کاندھے پہ اٹھا رکھا۔ غار پر لے کے گئے، کہا حضور آپ باہر رہیں، میں اندر جاتا ہوں۔ جب غار میں صدیق اکبر پہنچے ہیں کیا دیکھا؟ چاروں طرف سوراخ ہی سوراخ، کپڑا پھاڑ رہے ہیں سوراخ پہ لگا رہے ہیں، کپڑا پھاڑ رہے ہیں سوراخ پہ لگا رہے ہیں، سب سوراخ بند، ایک بچا تھا کپڑا ختم۔ کہا یا نبی اللہ تشریف لے آئیے، اور صدیق اکبر نے پائے مبارک کا نشان اس سوراخ پہ لگا دیا، پائے مبارک کو بند کر دیا۔ کیوں؟ ایسا نہ ہو کوئی کیڑا زہریلا نکل آئے اور آقا کو تکلیف ہو جائے۔ کیا جواب دے گا صدیق پھر اللہ نے میرے
سپرد کیا ہے آج. کتنے قیمتی ہیں ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. حضور چکے تھک چکے تھے, صدیق اکبر کی زانوں پر اپنا سر رکھ دیا اور سو گئے. کأن القرآن یفتح الرحل, ایسا لگ رہا تھا جیسا کہ رحل پہ قرآن کا نقطہ کھلا ہوا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پائے مبارک پر حضور کا چہرہ انور. ادھر سانپ نے کلکلانا شروع کیا, پاؤں نہیں ہٹا رہے, کاٹ لیا زہر نے, تب بھی پاؤں نہیں ہٹ رہا ہے. تکلیف تو بہت ہو رہی ہے, پاؤں کیوں نہیں ہل رہا ہے؟ آقا کو تکلیف ہو جائے گی, آنکھ کھل جائے گی. آنسو گر رہے ہیں منہ مبارک پر حضور پہ. آنکھ کھلیے, کہا ابو بکر کیا ہوا؟ کہا حضور کسی کیڑے نے کاٹ لیا میرے پاؤں میں. کہا ہٹاؤ پاؤں. کالا ناگ نکلا. حضور نے فرمایا تو نے کاٹ لیا میرے ابو بکر کے؟ اس اژدہے نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ایک عرصے سے منتظر تھا آپ کی زیارت کا. مجھے موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں معلوم ہوا تھا کہ آپ ہجرت فرمائیں گے تو اس غار میں آئیں. سانپ کی عمر بہت ہوتی ہے, جنات کی عمر بہت ہوتی ہے, اور گدھوں کی عمریں بہت ہوتی ہیں, اور مچھلی کی عمر بہت ہوتی ہے. آپ نے گدھ کو مرتے ہوئے بہت کم دیکھا ہوگا, اول تو دیکھا ہی نہیں ہوگا. گدھ جانتے ہو, اس کی لمبی اس کی گردن ہوتی ہے. اور جناتوں کی عمریں بھی 2,000 سال, سانپ کی عمر تو 55,000 سال. کہا کہ حضور اتنے سوراخ بنائے تھے کہ ایک سوراخ بند ہوگا دوسرے سے تیسرے کی, نا سبھی بند کر دیے, ایک باقی تھا تو پاؤں لگا لیا. یا نبی اللہ کاٹا تو ہوں, آپ کی محبت میں کاٹا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جھاڑنے پھونکنے والے کو نہیں بلوایا وہاں, کسی تعویذ گنڈا کرنے والوں کو نہیں بلایا آجا بھیا اسے ختم کر, میرے پیارے دوست کو کاٹ لیا. قسم خدا کی حضور نے اپنا لعاب دہن لیا اور جہاں کاٹا تھا وہیں لگا دیا. لعاب دہن کا لگنا تھا کہ زہر کا اثر ختم. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صدیق کو شہادت کا مرتبہ بھی ملا, اور شہادت کا مرتبہ غار ثور میں ملا. آپ کو اور مشرکین نے مکہ تلاش کرتے کرتے پہنچ گئے وہاں غار پر. مشرکین اپنی تلواریں لے لے کر جہاں مل جائیں گے صفایا کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دیا جالا تن جلدی سے, ان کے آنے سے پہلے جلدی سے تالا. مکڑی نے جالا تن دیا اور غار کے دھانے پر ایک درخت اسی وقت پیدا ہوا. بیٹھ جاؤ سب ہنگامہ تو خود بیٹھ جائیں گے. اب ان کی محبت ہے کہ کھڑے ہو کے سن رہے ہیں, تم سے زیادہ محبت ہے ان میں. ہم تو بیٹھ کے سن رہے ہو, اب ان کو دیکھو کھڑے ہو کے سن رہے. تمہارے بیٹھنے کو اللہ قبول کرے, ان کے کھڑے ہونے کو قبول کر لے. آمین تو کہہ دو. یہ بھی تو ایک محبت ہے, پیار ہے کہ نبی کے ذکر کو ہم بیٹھ کے نہیں سن رہے, کھڑے ہو کے سن رہے ہیں. سبحان اللہ, اللہ اس محبت کو قبول فرمائے. یہی ادا اللہ کو پسند آ گئی, یاد رکھو یہی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا. اور اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں میں ناز کر رہا ہوگا اس وقت کہ دیکھو فرشتوں, تم تو کہہ رہے تھے کہ ایسی مخلوقوں کو پیدا مت کرے جو پٹکا پٹکی کرے گی, گھسم گھسا گتم گتا, تیرا نام نہیں لے گی. دیکھو میرے بندے, دیکھو کھڑے ہو کے بھی سن رہے ہیں اور بیٹھ کے بھی سن رہے ہیں. تو فرشتے کہیں گے اللہ تعالیٰ ان کھڑے ہو کے سننے والوں کے لیے اور بیٹھ کے سننے والوں کے لیے کچھ خوشخبری ہے. اللہ تعالیٰ قسم کھائے گا فرشتوں سے
کہ اے فرشتوں قسم ہے مجھے اپنی ذات کی، اپنی عزت کی، اپنے جلال، گواہ رہو قیامت کے دن کے لیے کہ میں نے کھڑے ہو کے سننے والوں کی بھی مغفرت کی اور بیٹھ کے سننے والوں کی بھی مغفرت کی۔ فرشتے کہیں گے اللہ تعالیٰ کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ ان کا مقصد سننا نہیں تھا، جا رہے تھے بس یوں ہی کھڑے ہو گئے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ پھر قسم کھائے گا اے فرشتوں میرا ذکر تو وہ ذکر ہے کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم تم گواہ رہو قیامت کے دن کے لیے میں نے ان کو بھی بخش دیا۔ ایک پیڑ اسی وقت غار کے تھانے پہ پیدا ہوا اور کبوتروں کو حکم ہوا اللہ کا کہ انڈے دے دو جا کے جاؤ۔ ایک کبوتری آئی اور کبوتر دونوں بیٹھ گئے، گھونسلہ بنا کے انڈے بھی دے دیے۔ اور جب وہ مشرکین آئے تو کہہ رہے ہیں کہ اسی غار میں ہیں، تو ان میں سے کچھ کہہ رہے ہیں کہ خط الحوا سے ہوگا کہ بکچوچ نہیں تو ہوئے، جال تنا ہوا ہے اور یہ کبوتری انڈے دیکھ رہے ہیں، اندھا ہو گیا انڈے، اگر یہاں آتے تو کبوتری رہتی، انڈے رہتی، جال رہتا۔ جب غار سار میں چھپے نبی، جب غار سار میں چھپے نبی، مکڑی نے جالا تن دیا۔ جب غار سار میں چھپے نبی، مکڑی نے جالا تن دیا۔ کیا جانے قوم بے حیا کہتی ہے کہ نبی تو اس میں چھپا نہیں، کیا جانے قوم بے حیا کہتی ہے کہ نبی تو اس میں چھپا نہیں۔ اور وہ جو غار پہ آگے کھڑے ہو گئے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دیکھ رہے، آ گئے، کہنے کہ یا نبی اللہ، آ گئے۔ حضور نے فرمایا اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ نہیں کہا حضور نے کہ اے ابو بکر اللہ میرے ساتھ ہے، بلکہ آقا نے فرمایا اے ابو بکر اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، گھبراؤ نہیں۔ اسی رات کے بارے میں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بس زندگی کی عبادت لے لے اے ابو بکر، وہ رات تو دے دو ہم۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا آخری خطبہ دیا، اس خطبے میں آپ نے فرمایا کہ میں نے تمام انسانوں کے احسان کو چکا دیا، آج مگر ابو بکر کے احسان کو میں نہیں چکا سکا۔ کیوں؟ کہ وہ احسان مجھ پر نہیں ہے ابو بکر کا، وہ تو اللہ پر ہے۔ اللہ کا حکم ہوا تھا نا کہ میں نے تمہارے سپرد مہر نبوت کو کیا۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس احسان کو چکائے گا۔ تو وہی ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا، بات اس پہ آئی تھی وہاں تک پہنچ گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو پہلی گدی کے تاجدار تھے، ان کا ایک غلام تھا۔ غلام جانتے ہیں عربوں میں غلام بکا کرتے، انسان بکا کرتے تھے، ایک رواج تھا۔ تو غلام دن بھر محنت کرتا، شام کو جب حاضر ہوتا تو وہ پیسہ دیتا آقا کو، اپنے مالک کو کہ یہ کمایا ہے۔ تو آپ پوچھتے کہ بھائی یہ کہاں سے لائے؟ تو وہ کہتا کہ حضور فلاں جگہ محنت کی تھی وہاں سے یہ پیسہ ملا، تب آپ کو رکھ لیتے، اس لیے معلوم کرتے کہیں حرام تو نہیں لیا۔ جب معلوم ہوتا کہ حلال ہے تب جیب میں۔ ہم آپ کو کیا کہیں، ہماری عادت اتنی بگڑ چکی ہے، اگر ہمیں کوئی نذرانہ دیتا ہے، پیش کرتا ہے، تو ہم بھی نہیں پوچھتے ہیں کہ جناب اکرم خان یہ کہاں سے تم نے جمع کیا، کن کن سے وصول کر کے ہمیں دے رہے ہو، نہیں جزاک اللہ جزاک اللہ، اندر۔ یہی نہیں پوچھتے کہ کہاں سے لائے، کسی ایسے سے چندہ نہیں لے لیا کہ جو بھٹی چلاتا ہو، جو جوئے کا اڈا چلاتا ہو، مٹکا چلاتا ہو، وہاں سے تو تم نے چندہ وصول نہیں کر لیا، ہمیں دے رہے ہو، توفیق ہی نہیں۔ اگر ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہلی گدی کے تاجدار ہیں، فرما رہے تم یہ پیسہ کہاں سے لائے ہو تو بتاتا، مگر ایک دن وہ غلام کھانا لے کر آیا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ دیا۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے معلوم نہیں کیا کہاں سے لائے ہو، ایک لقمہ لے لیا تو غلام نے کہا کہ حضور دوسرا لقمہ لینے نہیں دوں گا، اس لیے کہ روز تو آپ معلوم کرتے تھے کہاں سے لایا، آج تو آپ نے معلوم ہی نہیں کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی تم نے صحیح کہا، بات یہ ہے کہ 6 دن سے میں بھوکا تھا۔ کتنے دن سے؟ 6-7 دن سے۔ پہلی گدی کے تاجدار سربراہ مملکت ہیں، یعنی کہ بادشاہ وقت ہیں، یہ تو احتراماً ہم ان کو خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کہتے ہیں، تھے تو وہ سربراہ مملکت، ایک ملک کے مالک، 6-7 دن سے بھوکے۔ یہ ہے اسلامی نظام۔ اگر یہ نظام پوری دنیا میں آ جائے تو بولو پوری دنیا کے اندر پوری دنیا امن اور سکون کا گہوارہ بن جائے گی یا نہیں؟ جتنے غدار ہیں بے ایمان سب کا جنازہ نکل جائے گا، سب کنارے لگ جائیں گے۔ اور یاد رکھو وہ وقت آ رہا ہے کہ دنیا کو مجبور ہونا پڑے گا ایک دن کہ وہ اسلام کے جھنڈے کے نیچے آئے گا، اور کہیں سکون ہی نہیں ملے گا سوائے اسلام کے سائے۔ کتنی پاک زندگی ہے۔ غلام کو بھی یہ حق ہے کہ وہ روک سکتا ہے، آج کوئی کسی وزیر کو روک دے گا، ٹوک دے گا اس کا نوکر، ہے ہمت؟ مگر غلام نے روک دیا کہ دوسرا لقمہ کھانے نہیں دوں گا۔ حضرت مولانا عبد الوحید صاحب گونڈوی کے بیانات کے آڈیو کیسٹ اس پتے پر دستیاب ہیں۔ بھوکا تھا، بھوک برداشت نہیں ہو سکی، ایک لقمہ لے لیا۔ اب پتا کہاں سے لایا؟ تو غلام نے کہا کہ حضور ایک مشرک کے یہاں شادی تھی، وہاں سے یہ لقمہ ملا تھا، کھانا ملا تھا، مشرک کے یہاں شادی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی تو مجھے ہلاک تو کر دیتا مگر یہ حرام کا لقمہ میرے سامنے نہیں رکھتا۔ فوراً انگلی ڈالی حلق میں، طے کر کے نکال دیا۔ 6 دن تک بھوکا رہنا مناسب سمجھا، اگر دھوکے سے ایک لقمہ پہنچ گیا انگلی ڈال لیں، طے کر کے نکال لیں۔ اور آج ہم لوگ تو مفتی صاحب کے پاس پہنچتے ہیں، مفتی عزیز الرحمان صاحب کے پاس، کیا مفتی صاحب 6 دن بھوک رہنے میں شراب ہم پہ جائز ہو جائے گی اور فلانا گوشت ہم پہ جائز ہو جائے گا؟ زندگی کو بچانے کے لیے 6 دن میں یہ سب کچھ جائز قرار دے دیں۔ قوم کا حال تو یہ ہے۔ مگر یہاں تو دیکھو 6 دن سے بھوکے ہیں، انگلی ڈالنا کہیں نہیں ہو رہی، چونکہ کچھ جاوے تب نہ کہو ایک لقمہ گیا ہے۔ تو آپ نے کئی گلاس پانی پیا، انگلی ڈالی، حرام کے لقمے کو باہر کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یوں ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے آقا محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جس کے جسم کا ایک حصہ بھی حرام کے لقمے سے پل گیا وہ حصہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ آج ضرورت ہے کہ حرام سے توبہ کرو بھائی، ہمیں زیادہ بھیڑ بھاڑ نہیں چاہیے، یہی مجمع اگر تیار ہو جائے حلال کھانے کے لیے انشاءاللہ دنیا میں انقلاب تم برپا کر سکتے ہو، یاد رکھو۔ ایمان والے کبھی اکثریت کو نہیں دیکھتے، مال تھوڑا ہو مگر اصلی ہو، نقلی ہاں جھنڈیوں پہ گزارا کرنے والا نہ ہو کہ جہاں چاہے جھنڈی گاڑ کے بیٹھ گئے۔ ہری سچے ایمان والوں کی ضرورت ہے، ان سے کیا ہوگا؟ مجاہد بنو، حلال خور بنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ زندگی گزارو۔ آج مسلمانوں کے ایمان کو برباد کر کے رکھ دیا انہوں نے، ان کو اس لائق نہیں چھوڑا کہ یہ جہاد کریں، اسلام کی حفاظت کریں، عقیدہ کو خراب کر دیا۔ اللہ کے سامنے سر جھکانے کی بجائے قبرستانوں میں انہوں نے سر جھکوا دیا۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے بھائی، کیوں تکلیف ہوتی ہے تمہیں؟ رب العالمین کا سجدہ کرو۔ کون سی شریعت ہے کہ جہاں یہ حکم دیا گیا کہ تم مزاروں پہ جا کے سر جھکاؤ؟
اور علماء بریلوی کا بھی تو یہ مذہب نہیں ہے. یہ تو علماء بریلوی کو ان کا مقابلہ کرنا چاہیے, احتجاج کرنا چاہیے, چونکہ علماء بریلوی کے لیے کلنک کا ٹیکا بنے ہوئے ہیں کہ بریلوی مذہب کو انہوں نے بدنام کیا ہے. کہاں لکھا ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہ تم قبر کو سجدہ کرو گے, تم چادر چڑھاؤ گے؟ کہاں لکھا؟ دکھاؤ. اسلام نے جس چیز کی اجازت نہیں دی اس کی اجازت کون دے سکتا ہے؟ سر اللہ کے سامنے جھکاؤ گے تب کامیابی ہوگی. ارے دل میں سوچو تو ذرا, یہ کیا غضب کرتے ہو تم میرے نوجوانوں, تم تو روشن خیال ہو, تم تو سمجھو. دل میں سوچو تو ذرا, یہ کیا غضب کرتے ہو تم, اور زندگی کا زور مردوں سے طلب کرتے ہو تم. اللہ کو چھوڑ دیا. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو, آگ میں ڈالنے کی تیاری نمرود نے کی. یہ جو میں کہہ رہا ہوں جا کے پوچھو اور کہو لکھت روپ میں دو, وہ حدیث پیش کرو جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قبروں پہ سجدہ کرنا. ان سے جا کے لکھواؤ کہ لکھ کے دو ہمیں وہ قرآن کی آیات جہاں لکھا ہے کہ تم قبروں پہ چادریں چڑھاؤ گے, جھنڈیاں گاڑو گے. لکھوا کے لاؤ. انہوں نے مذہب کو بدنام کیا ہے, رسوائے زمانہ ہے. اتنا ایمان ختم کر دیا کہ ہم آنے والے وقت میں مقابلہ نہیں کر سکیں اور باطل ہم پہ چھا جائے. اللہ کی مدد ہی نہیں آئے گی جب ایمان نہیں ہوگا. تو اللہ کی مدد تو ایمان والوں کے ساتھ ہے. قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اے ایمان والو, تم ہمت مت ہارو, رنجیدہ مت ہو. سنو میرے جوانوں, خدا کہہ رہا ہے ہمت مت ہارو, رنجیدہ مت ہو, غمگین مت ہو. سر بلند تم ہی رہو گے, فتح کامیابی تمہارے قدموں کو چومے گی. شرط لگا دی ان کنتم مؤمنین, کہ تم مومن بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ تم مومن بن جاؤ. تم مومن کیسے بنو گے؟ مزاروں پہ میلہ لگا کے, قبرستان کو آباد کر کے, مسجدوں کو ویران کر کے مومن بنو گے؟ یہ پیشانی جب سب کے سامنے جھکانے لگو گے تو اس کی قیمت رہے گی. یاد رکھو جو رب کے لیے ہے وہ سب کے لیے نہیں ہو سکتا. یہ تو اللہ نے اپنے لیے مخصوص کر لی, بھائی یہ میرے سامنے جھکے اور کسی کے سامنے نہیں جھکے. مثال کے طور پہ بیوی ہے, بڑی حسین, بڑی خوبصورت, چودھویں کا چاند ہے. ہم مرتے ہیں اپنی بیوی پر, بہت پیار ہے, ایک سیکنڈ اس کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے, اتنی پیاری بیوی ہے. غلطی کرتی ہے تھوڑا بہت, اس کو بھی ہم ادا سمجھتے ہیں, اس کی غلطیوں کو, چھٹ پھٹ غلطیوں کو ادا سمجھتے ہیں, درگزر. مگر وہی بیوی کسی دوسرے نوجوان کے بستر پہ پہنچ جائے تو بولو وہ کتنی ہی محبت کرنے والا ہو, برداشت کرے گا؟ یا تو قتل کر دے گا یا طلاق دے دے گا. کہا بیوی تیری ہر خطا معاف, مگر یہ معاف برداشت نہیں کہ مجھے چھوڑ کے دوسرے کے بستر پہ پہنچی. تو بس یہی چیز شرک کی ہے. اللہ فرماتا ہے میرے بندے ہر ایک غلطی معاف. شرابی کی شراب کو معاف کر دوں گا, اللہ فرماتا ہے جواری کے جوئے کو معاف کر دوں گا, ہر ایک عیب کو معاف کر دوں گا. مگر میں یہ بات معاف نہیں کروں گا کہ مجھے چھوڑ کے تو اپنی پیشانی کسی دوسرے کے سامنے جھکائے, مجھے چھوڑ کے اپنا دامن کسی دوسرے کے سامنے پھیلائے. یہ برداشت نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ما دون ذلک لمن یشاء. معلوم کرو اس مولوی سے اس کا مطلب ترجمہ کیا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں سارے ایک گناہ کو معاف کروں گا بندے کے, مگر میں شرک کو معاف نہیں کروں گا کہ وہ مجھے چھوڑ کے کسی دوسرے کے سامنے پہنچے. توبہ کرو. ہاں, مزاروں پہ آپ مخدوم ماہمی کے, میں بھی مزار پہ جاتا ہوں, فاتحہ پڑھتا ہوں. مجھے تو میرے استاد دنیا سے جب جانے بمبئی میں آتے تھے تو مجھے حکم دیتے تھے وہ کہ تم جب بمبئی آؤ تو مخدوم ماہمی کے مزار پہ جاؤ, حاضری دو, فاتحہ پڑھو, ایصال ثواب کرو. وہ اللہ کے ولی مخدوم ماہمی ہندوستان کے اندر 4 بہت بڑے مخدوم گزرے ہیں. کتنے مخدوم؟ ثابت کلیری کلیر شریف میں آرام فرما رہے ہیں. مخدوم کھچوچوی کھچوچا شریف میں آرام فرما رہے ہیں.
مخدوم ماہمی، ماہم میں آرام سے مارے۔ مخدوم ماہمی وہ ہیں ہندوستان کے اندر قرآن مجید کی سب سے پہلی تفسیر لکھنے والے مخدوم ماہمی۔ آج بھی کتب خانے میں وہ تفسیر موجود ہے جس کا نام ہے تفسیر ماہمی، اور مجدد اعظم محدث اعظم حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ گزرے ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے معرفت الہیہ۔ اس معرفت الہیہ کے اندر شاہ عبد الغنی صاحب خلیفہ مجدد اعظم مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مخدوم ماہمی وہ بزرگ ہیں کہ جنہوں نے مہاراشٹر کے اندر اسلام پھیلایا اور ہندوستان کے اندر سب سے پہلے تفسیر قرآن کی لکھی جس کا نام ہے تفسیر ماہمی۔ اس کتاب کے اندر شاہ عبد الغنی صاحب نے مخدوم ماہمی کا ذکر کیا ہے۔ اور چوتھے مخدوم ہیں مخدوم بہاری مولانا شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ، بہار شریف۔ مخدوم بہاری کے پاس 4 ہندو جوگی پہنچے، کہنے کہ حضور ہم چاروں مسلمان ہو جائیں گے۔ ہمارے ہندو بھائیوں میں جوگی اسے کہیں جو تاریخ الدنیا ہو جائے، ایشور کی اپاسنا میں لگ جائے، اس کو جوگی کہتے ہیں ہندو بھائیوں کے اندر۔ تو وہ چاروں ہندو جوگی مخدوم بہاری کے پاس پہنچے، کہنے لگے حضور ہم چاروں مسلمان ہو جائیں گے اور حضور کے ہاتھ پہ توبہ کریں گے، مرید بھی ہو جائیں گے، ہمارے ایک سوال کا آپ جواب دیں۔ تو مخدوم بہاری نے کہا بھائی سوال کرو، ہم جواب دیں گے۔ کہنے کہ جی ایسا جواب ہو کہ ہم مطمئن ہو جائیں۔ کہنے کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے، سوال تو کرو۔ تو ان ہندو جوگیوں نے مخدوم بہاری سے سوال کیا، ارے بھائی اسلام تو انہی بزرگوں نے پھیلایا ہندوستان میں، خانقاہوں کے ذریعے اسلام پھیلا، اولیاء کرام نے اسلام پھیلایا، غوث اور قطب ابدال نے اس ہندوستان کے اندر اسلام پھیلایا ہے۔ تو مخدوم بہاری سے انہوں نے سوال کیا کہ حضور آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پہلی پہر کو کون جاگے، پہلی پہر کو کون جاگے، اور دوسری پہر کو کون، اور تیسری پہر کو کون جاگے، چوتھی پہر کو کون؟ تو مخدوم بہاری نے جواب دیا، یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو اپنے نور سے بھر دے۔ مخدوم بہاری نے جواب دیا کہ پہلی پہر کو سب کوئی جاگے، پہلی پہر کو سب کوئی جاگے، اور دوسری پہر کو روگی، اور تیسری پہر کو بسوا جاگے، چوتھی پہر کو جوگی۔ مگر ان جوگیوں نے کہا کہ حضور ابھی ہم مطمئن نہیں ہوئے۔ پھر سوال کیا جوگیوں نے، کیا سوال کیا؟ کاہے کارن سب کوئی جاگے، کاہے کارن روگی، کاہے کارن سب کوئی جاگے، کاہے کارن روگی، کاہے کارن بسوا جاگے، کاہے کارن جوگی۔ تو مخدوم بہاری نے جواب دیا کہ بھائی کھان پین کو سب کوئی جاگے، دکھ کے مارے روگی۔ کھانا کھا کے سوتے ہو، اب یہاں کوئی ہاسپٹل ہے، چلے جائیے نواب عثمانی صاحب کے ساتھ، وہ آپ کو لے کے جائیں گے اسی وقت جلسے کے بعد، اور آپ بیماروں سے ملیں، ان سے پوچھیں تمہیں تکلیف درد جو ہوتا ہے رات میں زیادہ ہے یا دن میں؟ یاد رکھو بیمار کو تکلیف رات میں زیادہ بڑھتی ہے۔ کہ مخدوم بہاری کہہ رہے ہیں کہ کھان پین کو سب کوئی جاگے، دکھ کے مارے روگی، اور یار ملن کو بسوا جاگے۔ طوائف جو ہے وہ یار کی تلاش میں جاگتی ہے، کھان پین کو سب کوئی جاگے، دکھ کے مارے روگی، اور یار ملن کو بسوا جاگے، پیا ملن کو جوگی۔ اور جو فقیر ہوتا ہے وہ اپنے رب کی تلاش میں جاگتا ہے۔ بس چاروں جوگیوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاروں مسلمان ہو گئے۔ اللہ والوں کی قبروں پہ جا کے فاتحہ پڑھنا، بھائی محبت یہ ہے کہ آپ سب آئیں اور مجھے کو چومنے چاٹنے لگے، کہ اس سے بڑی محبت ہو گئی حفظ الرحمان۔ یہ ادب ہے، اس کو ادب کہتے ہیں۔ ادب یہ ہے کہ کچھ دور کھڑے رہو، وہ اللہ کے ولی مخدوم ماہمی اور تم گناہ گار سیاہ کار، تمہارے ہاتھ اس لائق نہیں ہے کہ ان کے مزار پہ جائیں۔ اگر یہ ہے کہ اللہ کے ولی کے مزار سے 5 گز
کے فاصلے پہ کھڑا ہو اور یہ نیت رکھ کہ یہ ولی ہے خدا کے، نیک بندے ہیں، میں کریاکار ہوں. ہاں یا رب العالمین ان مخدوم ماہمی کے صدقے میں انہی جیسا مجھے بھی بنا دے. فاتحہ پڑھو، یہ دعا کر سکتے ہو. بولو کتنے علماء ہیں کہ جنہوں نے وہاں سر جھکانے کے لیے خلاف تقریر محرم کے 10 دن گزرے ہیں. کسی عالم نے آپ نے اتنا پیسہ بٹورا، اتنا محنت کی، آپ نے ان کو نذرانہ سفر خرچ دیا. کسی مولوی نے 10 محرم کے 10 دن کے پروگرام میں یہ کہا کہ بھائی یہ مزار شریف پہ جانے کا طریقہ ہے، باوضو جاؤ، ننگے سر نہ جاؤ، ٹوپی سر پہ رکھ کے جاؤ، بے وضو نہ جاؤ بلکہ باوضو جاؤ، بے ادب بن کے نہ جاؤ بلکہ اللہ کے ولی کے مزار پہ باادب بن کر جاؤ، فاتحہ پڑھو، عیسیٰ علیہ السلام کرو. اور بھائی پیشانی اللہ کے سامنے جھکتی ہے، وہاں نہ جھکانا. بولو کوئی اگر ٹیپ ہو تو مجھے لا کے سناؤ. کیوں بھائی؟ مولوی سمجھتا تم جاؤ کمبختو جہنم میں، ہمیں کیا مطلب، نذرانے سے مطلب ہے. ایسے تو تم پوچھتے نہیں ہو ہمیں، یہی تو 10 دن آتے ہیں پوچھنے. اور زیادہ تر پوچھنے والے ایسی لوگ ہوں بیچارے ادھر کے ادھر کے، وہ تو سمجھیں کہ نماز روزہ جنت تو ہمیں ملنی نہیں، چونکہ نماز روزہ کرتے نہیں. چلو حرام حلال جیسی بھی کمائی انہیں دے کے کھسکاؤ، ان کی دعا سے تو جنت ملے. قصور تو تمہارا ہے. اتنا نذرانہ دیا کرو، انہیں اتنا دیا کرو کہ یہ حق بات پھر کہا کریں. جب ان کا بزرگوں اور دوستوں پیٹ بھرا رہے گا تو غلط بات نہیں ہوگی. اس لیے بات یہ ہے کہ یہاں بمبئی میں مدرسے ہیں اور بھی ضلعوں میں مدرسے ہیں. چلیے میرے ساتھ، ایک بھی سیٹ کے بچوں کو دکھائیے تو صحیح. سیٹ کا بچہ تو انگلش اسکول میں جا رہا ہے، 2-2 ہزار روپے مہینہ ٹیوشن پہ خرچ ہے. مگر جو مدرسہ قرآن مجید کو جو پڑھنے والا بچہ ہے، جس کا باپ نہیں ماں نہیں، یتیم ہے، غریب ہے، لاؤ بھائی مسلمانوں زکات دو بھائی، صدقہ دو بھائی، خیرات دو بھائی، ہمیں مانگنا پڑتا ہے. اور زکات کھا کھا کے وہ بچے عالم بن کے آتے ہیں. حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، انہوں نے حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مسلمانوں کی زکات خیرات صدقہ کھا کر بچے پڑھتے ہیں تو عالم بن کے نکلتے ہیں، قاری بن کے نکلتے ہیں، مبلغ بن کے نکلتے ہیں. کاش یہی بچے مسلمانوں کی امداد سے علم حاصل کرنے لگیں گے تو پھر ولی بن کے نکلیں گے. کیا بن کے نکلیں گے؟ غوث بن کے نکلیں گے، کتب بن کے نکلیں گے، ابدال بن کے نکلیں گے. عقیدے کی اصلاح بہت ضروری ہے. بزرگوں میرے جوانوں، اب ہم تمہاری برت جائیں گے نہیں صاحب، ان کو تو برا لگ جائے گا اور ہم تو عقیدے پہ بیان ہی نہیں کریں گے. ارے بھائی تم کو برا لگے تو لگے بزرگوں اور دوستوں، مگر میری پکڑ تو قیامت کے دن ہوگی کہ تو نے حق بات کیوں نہیں پہنچائی تھی. نائندہ میرا جلسہ کرانا. چلیے صاحب کوئی بات نہیں ہے، نہ آپ وہ بھی چھوڑیے، مگر میں تو بچوں گا قیامت کے دن. مجھے تو جواب دینا پڑ جائے گا کہ لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے، لوگوں نے قبرستانوں کو آباد کر رکھا تھا، مسجدوں کو ویران کر رکھا تھا، تم نے ایسے وقت میں حق بات میرے بندوں تک کیوں نہیں پہنچائی تھی. تو وہاں نواب عثمانی صاحب بچانے کے لیے آئیں گے کیا مجھ کو؟ ارے بس بولو، سرفراز صاحب آپ آؤ گے اور یہ قاسمی صاحب پہنچ جائیں گے. نہیں رہنے دیجیے، اللہ میاں حفظ الرحمان کو چھوڑیے. یاد رکھو وہاں اہل زر کی پوچھ نہ اہل دبل کی پوچھ، اور دربار کبریا میں ہے اچھے عمل کی پوچھ. نہ شوکت کام آئے گی نہ دولت کام آئے گی، فقط ایمان کام آئے گا، وحدت کام آئے گی. دیکھو ایمان اگر ہوگا تو ہر جگہ کامیابی ہوگی انشاءاللہ تمہاری. گھبراؤ مت. مدینہ منورہ میں قحط سالی پڑ گئی. قحط سالی جانتے ہیں؟ اکال، سوکھا، بھوکمری ہو گئی. تو اب یہ دیکھا ہے کہ اگر بہار میں کبھی سوکھا پڑتا ہے، اکال پڑتا ہے، تو وہاں کے لوگ دوسری جگہ محنت مزدوری کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں. جس صوبے کے اندر اکال ہوتا ہے وہ دوسرے صوبے میں محنت مزدوری کے لیے پہنچتے ہیں. تو جب مدینہ منورہ میں میرے نوجوانوں، میری ماں، میری بہنوں، تم بھی بڑے غور سے سن لو، اللہ تم سب کو سننے کی توفیق عطا فرمائے. قحط سالی ہو گئی تو مدینے کے مسلمان دوسرے ملک میں چلے گئے محنت مزدوری کرنے کے لیے. غلہ پیدا نہیں ہوا تھا. تو ان مسلمانوں کی جماعت میں ایک عورت بھی تھی جو بیوہ تھی، شوہر کسی جنگ میں شہید ہو چکا تھا، اور اس عورت کی گود میں ایک 6 مہینے کا دودھ پیتا ہوا بچہ تھا. تو وہ عورت بھی ان مسلمانوں کے ساتھ ہو گئی کہ میں بھی محنت مزدوری کروں گی، کھاؤں گی. بیوہ تھی بیچاری. اگر وہ جو ملک کا بادشاہ تھا وہ آتش پرست تھا، یعنی کہ آگ کی پوجا کرنے والا. ہر کام میں وہ یہی کہتا تھا، ہے اگنی ماتا، ہے اگنی ماتا. وہ آگ ہی کو سب کچھ سمجھتا تھا کم وقت.
تو جب اس کو معلوم ہوا کہ میرے ملک میں کچھ مسلمان آ گئے توحید کے پرستار اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، رب کا سجدہ کرنے والے آ گئے ہیں، اسے بڑی فکر ہوئی. انہوں نے فوراً اپنی پارلیمنٹ کے اندر اپنے تمام مشیروں کو جمع کیا، مشورہ کیا، بھائی میرے ملک میں تو مسلمان آ گئے، کیا کرنا چاہیے؟ تو ان وزیروں نے کہا کہ حضور آپ کچھ کریے مت، ایک کام کر لیجئے. کہ وہ کیا؟ کہا کہ آپ گڑھا کھودیے، گڑھا کھدوائیے، اس میں آگ بھر دیجئے اور عزیر علیہ السلام کی مورتی رکھیے اور مسلمانوں کو بلائیے، کہیے سجدہ کریں، جو سجدہ کرے چھوڑ دو، جو انکار کرے آگ میں ڈال دو. بادشاہ کو یہ ترکیب بڑی پسند آئی. بادشاہ نے حکم دیا گڑھا کھدواؤ، آگ بھروا دو. اب پھر ان مسلمانوں کو بلایا بادشاہ نے. بادشاہ کی نظر پڑی عورت پہ کہ گود میں بچہ لیے ہوئے ہیں. تو دیکھو عورت جو ہوتی ہے وہ نرم دل کی ہوتی ہے. بادشاہ نے سوچا کہ اگر یہ عورت نے سجدہ کر لیا تو دیکھا دیکھ سبھی کر لیں گے. کچھ کام دیکھا دیکھ بھی تو ہوتا ہے، تو دیکھا دیکھ کر لے گی تو معاملہ آسانی سے حل ہو جائے گا، سب کر لیں گے. تو پہلے عورت ہی کو بلا لو. بادشاہ نے اس عورت کو بلایا کہ یہاں. بادشاہ نے اس عورت سے کہا، مولانا روم فرماتے ہیں کہ بت سجدہ کن ورنہ در آتش بسو زی بے سخن. اے عورت تو اس بت کو سجدہ کر لے، اور اگر تو نے انکار کر دیا تو یہ تیری گود میں بچہ ہے نا، تیری نظر کے سامنے آگ میں ڈلوا دوں گا. اپنے اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھو اور دیکھو کہ کیا بچے سے محبت نہیں ہوتی. بولو. اور ماں کو، کہ اس دور کی ماں تو بچے کو حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنی جگہ جا کے ایمان غارت کرتی ہے، کرتی نہیں کرتی؟ میری ماں ایک ماں کی ایک تو ماں. اب وہ تھی عورت مومنہ اور پاک دین، اور سجدہ اس بت کو کیا اس نے نہیں. اس عورت نے صاف طور سے انکار کر دیا. اے بادشاہ، جو میری پیشانی میرے پروردگار کے سامنے جھک چکی ہے، اب دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ یہ پیشانی جھک جائے. یہ تو ایک بچہ ہے، میرا پروردگار مجھے بے شمار بچے دیتا، ہر ایک بچے کو قربان کر دوں گی، مگر اپنے ایمان کو قربان نہیں کروں گی. یہ ہے ایمان سے محبت. سر نہیں جھکاؤں گی. آج کل کی عورت ہوتی تو کیا کہتی؟ وہ یوں کہتی کہ لے 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 لے، ارے کوئی نئی بات کہی ہوتی، یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ پیشانی تو پتہ نہیں کہاں کہاں جھکی ہے، بتانا کہاں کہاں جھکا. یہ تو پہلے ہی سے بے قیمتی ہو چکی ہے، یہ تو پہلے ہی سے یہ رونے کا مقام. اللہ ہم سب ماں بہنوں کو سب کو ایمان کی حفاظت کی توفیق. یاد رکھو، ایمان نہیں تو سب کچھ نہیں، سفایا ہو گیا. اس عورت کا ایمان دیکھو، کہا بچہ قربان. بادشاہ کا تھرمامیٹر گرم ہو گیا اسی میں کہ یہ تو ہم نے سمجھا تھا کہ یہ سجدہ کرے گی تو سب کریں گے، یہ تو پلانی فیل ہو گیا. جب اس عورت نے نہیں کر رہی تو یہ کریں گے کیا؟ تو عورت پہ بڑا غصہ آیا. بادشاہ نے حکم دے دیا، جلاد کو چھین دو، اس گستاخ کی گود سے بچہ ڈال دو اس کے لگتے جگر کو اس آگ میں. تو عورت نے کہا بادشاہ سلامت، بادشاہ چھیننے کی ضرورت نہیں ہے، لے. چھنواتا کیوں ہے؟ بس جلاد نے بچے کو لے کے آگ میں پھینک دیا. کہاں پھینک دیا؟ ہاں، بولو کیا دل نے کہا ہوگا؟ ماں کے سامنے بچہ آگ میں پھینکا گیا ہے. تو مسافرت میں ہے، وطن سے دور ہے، غربت ہے، بیوہ ہے، اکلوتا بیٹا یتیم ہے، اور اس کی آنکھ کے سامنے ڈالا گیا اس لیے کہ سر نہیں جھکایا. وہ عورت رونے لگی.
اور اس نے فون کر دیا. کیا کر دیا؟ ارے بولو نا جی, کس کو فون کیا؟ ارے ماشاءاللہ آپ سب سمجھدار. مجھے معلوم ہوتا اتنے سمجھداروں کا مجمع ہے تو میں ایک ہی دن بیان کرتا, باقی وہاں دیتا کہ جہاں بالکل نہ سمجھ ہے. اب آئندہ یہاں کا پروگرام کہیں سے. عورت نے اللہ کو فون کیا اور رو کے یوں کہنے لگی, اے ذوالجلال, اور لے لیا ان ظالموں نے میرا لال. اے اللہ میرے بیٹے کو چھین لیا, انہوں نے آگ میں ڈال دیا. اور سمجھ رہی تو بچہ تو جل کے راکھ ہو گیا ہوگا. تو اس عورت نے چاہا کہ میں سجدہ کروں, اور چاہا ظن شکریہ کا سجدہ. کیسا شکریہ؟ کہ اللہ ایک بچہ تھا وہ بھی اسلام کی راہ میں قربان ہوا ہے. اللہ. اور چاہا ظن تاکہ میں سجدہ کروں, اور طفل نے آواز دی میں زندہ ہوں. آگ میں سے بچے نے پکارا اماں میں زندہ ہوں. اللہ کی مدد آ گئی نہیں آ گئی؟ اللہ کی مدد بے ایمانوں کے ساتھ نہیں, ایمان والوں کے ساتھ آتی ہے. اپنے ایمان کو بچاؤ, ایمان کی حفاظت کرو, انشاءاللہ پوری دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہو. اللہ کی مدد آ جائے گی آپ کے ساتھ. اور بچے نے کہا اماں آ گئی نا, برف بھیجا ہے خدا نے نار میں, اور بیٹھا ہوں میں تختہ گلزار میں. اس بچے نے آگ میں سے کہا اماں جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکوا دیا تھا اور اس آگ کو اللہ نے گلزار کر دیا تھا, آج اسی پروردگار نے اس آگ کو بھی گلزار کر دیا. برف بھیجا ہے خدا نے نار میں, بیٹھا ہوں میں تختہ گلزار میں. کہا اماں تمہیں کیا معلوم, جلوہ گر ہے رحمت ربی یہاں, اور نظر آتا ہے یہاں دونوں جہاں. میری ماں تو بھی آ جا, آ جا. قسم خدا کی جب ماں نے سنا تو ماں تو کود پڑی آگ میں. اب بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا اور سجدے میں گر پڑی. ماں بھی سجدے میں اور بچہ بھی سجدے میں. یہ ایمان کی طاقت ہے, یاد رکھو. یہ ان لوگوں کی طاقت نہیں کہ جھنڈی گاڑ کے بیٹھ گئے بازار گرم ہے, ان کی طاقت نہیں. ایمان والوں کی طاقت, مدد اللہ کے ساتھ. اور مسلمانوں نے سوچا کہ بھائی جب ان کو آگ نہیں جلا رہی تو ہمیں کیوں جلا گی, تو وہ مسلمان خود بخود کود پڑے سب. تو بادشاہ تو ایک دم اس کی عقل خراب ہو گئی کہ میری باپ رے باپ, یہ تو خود بخود. تو بادشاہ نے کیا کہا, ہے اگنی ماتا تو اپنی پوجا پاٹ کرنے والے پہ رحم نہیں کرتی. یہ تو مسلمان تجھے پوجتے نہیں ہیں, یہ تو رب کا سجدہ کرتے ہیں, سب کا سجدہ نہیں کرتے. یا پوچھو جا کے مولویوں سے پوچھو, لکھے لاؤ ہم جو سجدہ کرتے ہیں کہاں اجازت ہے, کہاں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے, لکھ کے دو کہ تم سب کا سجدہ کرنا ہے. کبھی مت کرنا, کہو انشاءاللہ. رب کے سامنے جھکاؤ, سب تمہارے قدموں پر, اور رب کے سامنے نہیں جھکو گے تو سب کے سامنے جھکو گے تو جو تمہاری درگت بنے گی تم یاد رکھو, دیکھ لے. یاد اوگر منہ, مولانا روم فرماتے ہیں یاد اوگر منہ سے جانت بوت, ہر دو عالم زیر فرمانت بوت. تو اللہ کی اطاعت اللہ کا ہو جا, پوری دنیا تیری اطاعت کرے گی. تو بادشاہ نے کہا ہے اگنی ماتا تو اپنی پوجا پاٹ کرنے والے پر رحم نہیں کرتی, کیا تو آگ نہیں ہے کیا؟ تینوں حضرات, حضرت مولانا سید طاہر حسین صاحب گیاوی کے مکمل بیانات اوریجنل ریکارڈنگ کے آڈیو کیسٹ
ہول سیل و ریٹیل میں چاہیے، اس پتے پر رابطہ قائم کریں۔ صاحب ابھی تجھے پتا چل جائے گا کتنی تیل ہے، نانی یاد آ جائے گی تجھے، شکر دے۔ اور آگ نے کیا کہا بادشاہ سے وہ سن لو میرے جوانوں، تمہیں تو کام لینا ہے نا، ابھی کام لینا ہے آپ سے، وقت آ رہا ہے، تم اسلام کی حفاظت کے لیے آگے بڑھو گے، ایسے بنو گے تو کامیابی اللہ کی مدد آ جائے گی۔ جیسی آئی آگ نے کہا بادشاہ کافروں کے واسطے میں نار ہوں اور مومنوں کے واسطے گلزار ہوں، تیرے لیے آگ ہوں، مگر یہ تو وہ مومن ہیں جو رب کا سجدہ کرتے ہیں، اس رب نے تو ان پہ جہنم کی آگ حرام کر دی ہے جو 7 سمندروں سے دھلی ہوئی۔ یہ آگ یہ کیا حیثیت ہے جلائے، یہ تو 7 سمندروں سے دھلی ہوئی آگ ہے، اس نے تو جہنم کی آگ حرام کی ہے ان پر۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ سے محبت کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلو، اور جو ہمارے بزرگ اولیاء کرام ہمیں تعلیم دے کے گئے ہیں۔ بھائی بڑے پیر صاحب کی ایک کتاب ہے، لکھ لو، پیران پیر غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جس کا نام ہے غنیۃ الطالبین۔ ہاں، اس کو منگا کے پڑھ لو تو پھر پورا آپ کو پتا چل جائے گا کہ آج تک تمہیں کتنی گمراہی میں لوگوں نے مبتلا رکھا۔ میرے جوانوں، اگر تم اردو نہیں جانتے ہو تو پھر منگا کے کسی اردو داں سے پڑھوا کے سنو کہ سرکار بغداد کا کیا طریقہ تھا۔ اگر یہ لوگ سرکار بغداد کی اس کتاب کو پڑھ لیں گے تو میں کہتا ہوں اس کو پڑھنے کے بعد سب سے بڑا وہابی ہونے کا فتویٰ انہی کو دیں گے۔ پڑھو دیکھو۔ اور سرکار بغداد تو ویسے بھی حنفی نہیں تھے، بڑے پیر صاحب حنفی نہیں تھے، حنبلی تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے مسلک پہ چلتے تھے، حنفی نہیں تھے۔ آج جو مکے کا امام ہے نا وہ بھی حنبلی ہے، مدینے کا امام ہے وہ بھی حنبلی ہے۔ جب بڑے پیر صاحب جس امام کی اتباع کرتے تھے، جس امام کے مسلک پہ چلتے تھے، اس کے پیچھے جب نماز نہیں ہوتی تو بڑے پیر صاحب بھی بیت اللہ میں آ کے امامت کریں گے تو بھی ان کی نماز نہیں ہوگی۔ کتنی بڑی بدنصیبی ہے، دیکھو ایک مسلمان غریب کیسے کیسے محنت کر کے پیسہ وصولتا ہے، بولو جمع کرتا ہے اپنی حلال کمائی، 1 پیسہ 2 پیسہ حج کے لیے تیاری کرتا ہے غریب بیچارہ، اور اس کو کہہ دیا کہ تم حج کرو گے تو وہاں نمازی مت پڑھنا، اور بیچارہ جاتا ہے وہاں نمازی نہیں پڑھتا جماعت کے ساتھ، 50,000 نماز کا ثواب مسجد نبوی میں، 1,00,000 نمازوں کا ثواب بیت اللہ میں۔ بزرگوں بولو وہ مسلمان غریب بیچارہ ان نمازوں سے محروم ہوا یا نہیں ہوا؟ اس لیے بزرگوں ہوش میں آ جاؤ، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنگم نگر میں کل اور پرسوں جلسہ ہے، پھر بھانڈوپ میں ہے، اور پھر جناب انشاءاللہ 10-11 کو شاید وہاں ہے، نیو بمبئی میں ہے، اور پھر لوگ سائن کے پہنچے ہوئے تھے، رات میں بھی آئے، آج بھی دن میں کہ نہیں صاحب ہمارے ہاں کسی طریقے سے بھی آپ کو دینا ہے، تو انشاءاللہ کانپور کے پروگرام کے بعد ان کو تاریخ 17 18 مئی 19 مئی یہ دی گئی ہے بزرگوں، اور یہ مسلسل سفر ہے، آپ دعا کرو اللہ قبول فرما لے۔ مصطفیٰ شاہ، بڑے ادب کے ساتھ سلام سنو۔ مصطفیٰ شان رحمت پہ یہ ہمارے اکرم خان انہوں نے فرمائش کر دی ہے تو میں کمرے پہ سنا دوں گا آپ کو، ان کی تو فرمائش ہے نہیں کیا؟ علاؤالدین خان، علاؤالدین صاحب بڑے مرد مجاہد ہیں، اللہ انہیں قبول کر لے، آمین کرے۔ اس پروگرام میں آپ نے بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے، اللہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ ایسے مجاہدین کی ہمیں ضرورت ہے کہ آگے بڑھیں اور قوم کے لیے قربانیاں پیش کریں، اور اتنی قربانیاں دیں کہ خود قربان ہو جائیں، آمین کہہ دو۔ تو میم کی فضیلت، حضور کے نام میں پہلے حرف کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ ارے میم کی فضیلت کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے، قسم خدا کی۔ ایک عاشق رسول نے حضور کے میم کی تعریف کی ہے، اس کے بعد دعا ہوگی، سلام ہوگا۔ کیا کیا فضیلتیں ہیں محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہیں گے دل دل میں، کیا کیا فضیلتیں ہیں محمد کے میم میں، رحمان میں رحیم میں رحمت میں میم ہے، مغفور و مغفرت میں مودت میں میم ہے، محبوب میں محب نے محبت میں میم ہے، لمعات نور شم رسالت میں میم ہے، جلوہ نما ہے میم غفور الرحیم میں، کیا کیا فضیلتیں ہیں محمد کے میم میں صلی اللہ علیہ وسلم۔
معبد میں ہے جو میم تو معبود میں بھی میم، معبد میں ہے جو میم تو معبود میں بھی میم، مسجد میں ہے جو میم تو مسجود میں بھی میم، مسجد میں ہے جو میم تو مسجود میں بھی میم، مکتب میں ہے جو میم تو مکتوب میں بھی میم، حامد میں میم حمد میں محبوب میں بھی میم، حامد میں میم حمد میں محمود میں بھی میم، اس میم کا ہے راز الف لام میم میں، اس میم کا ہے راز الف لام میم میں، کیا کیا فضیلتیں ہیں محمد کے میم میں، کیا کیا فضیلتیں ہیں محمد کے میم میں، محشر میں میم اور قیامت میں میم ہے معجزے میں میم کرامت میں میم ہے مصلحت میں میم تو حکمت میں میم ہے، قلب سلیم چشم بصیرت میں میم ہے، قلب سلیم چشم بصیرت میں میم ہے، اس میم کی ہے راہ رہے مستقیم میں، کیا کیا فضیلتیں ہیں محمد کے میم میں، کیا کیا فضیلتیں ہیں محمد کے میم میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تسلیم میں مومن میں ہے جو میم، اللہ اکبر، تسلیم میں سلام میں اسلم میں میم ہے، تسلیم میں سلام میں اسلم میں میم ہے، تکریم میں کرام میں اکرم میں میم ہے، تکریم میں کرام میں اکرم میں میم ہے، تعظیم میں اعظام میں اعظم میں میم ہے، تنظیم میں نظام منظم میں میم ہے، تنظیم میں نظام منظم میں میم ہے، یہ میم جلوہ گر ہے یہاں در یتیم میں، یہ میم جلوہ گر ہے یہاں در یتیم میں، کیا کیا فضیلتیں ہیں محمد کے میم میں، کیا کیا فضیلتیں ہیں محمد کے میم میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عالم میں میم عالم و عامل میں میم ہے، علم و عمل میں عالم و کامل میں میم ہے، زیادہ حیات کی منزل میں میم ہے، زیادہ حیات کی منزل میں میم ہے، اس میم کی ندا ہے خدا کے ندیم میں، اس میم کی ندا ہے خدا کے ندیم میں، کیا کیا فضیلتیں ہیں محمد کے میم میں، کیا کیا فضیلتیں ہیں محمد کے میم میں، رحمان میں رحیم میں رحمت میں میم ہے، مغفور و مغفرت میں مودت میں میم ہے، محبوب میں محب نے محبت میں میم ہے، لمعات نور شم رسالت میں میم ہے، جلوہ نما ہے میم غفور الرحیم میں، کیا کیا فضیلتیں ہیں محمد کے میم میں، کیا کیا فضیلتیں ہیں محمد کے میم میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومن میں ہے جو میم تو ایمان میں بھی میم، مومن میں ہے جو میم تو ایمان میں بھی میم، مہمان میں ہے میم میزبان میں بھی میم، مہمان میں ہے میم میزبان میں بھی میم، مکے میں بھی مدینہ ذیشان میں بھی میم، مکے میں بھی مدینہ ذیشان میں بھی میم، اور ہے بشیر آپ کے رحمان میں بھی میم، اور ہے بشیر آپ کے رحمان میں بھی میم، کیا کیا فضیلتیں ہیں محمد کے میم میں، رحمان میں رحیم میں رحمت میں میم ہے، مغفور و مغفرت میں مودت میں میم ہے، محبوب میں محب نے محبت میں میم ہے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہ
پوری زندگی ختم ہو جائے تو میم کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی بزرگوں اور دوستوں، حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ کہاں حضور کی تعریف، کہاں یہ زبان۔ اللہ کے بعد اگر ہم کسی کی تعریف کر سکتے ہیں تو حضور کی تعریف کر سکتے ہیں۔ مصطفیٰ شان رحمت پہ اربوں سلام، ان کی نورانی صورت پہ اربوں سلام۔ سلام سب سنے ہوں گے، مگر ایمان سے فیصلہ کرو کہ یہاں اشرف علی صاحب کو سلام، قاسم نانوتوی کو سلام نہ، پیور سلام ہے یہ۔ صرف جو سلام حضور کے لیے ہو سکتا ہے وہ کسی کے لیے نہیں ہو سکتا، یاد رکھو۔ مصطفیٰ شان، کہیے اربوں سلامات بھی، مصطفیٰ شان رحمت پہ اربوں سلام، ان کی نورانی صورت پہ اربوں سلام، ان کی پاکیزہ سیرت پہ اربوں سلام، جن کو معراج میں حق کی قربت ملی، سارے نبیوں کی جن کو امامت ملی، اور خیر الامم جن کو امت ملی، اور شفاعت کی جن کو اجازت ملی، اس نبی کی نبوت پہ اربوں سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ اربوں سلام۔ جب حوازن میں فقر رسول گر گئے، سینکڑوں میں اکیلے ڈٹے رہ گئے، تیر و پتھر کا میں جب برسنے لگا، اجری نے یہ للکا رو کر تب کہا، اجری نے یہ للکا رو کر تب کہا، میں ہوں جس کا نبی وہ ہے سچا خدا، اس نبی کی شجاعت پہ اربوں سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ اربوں سلام، جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا، اس کی دادو دہش کا کہوں حال کیا، سیم و زر کے دیے جس نے دریا بہا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، اس نبی کی سخاوت پہ خربوں سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ خربوں سلام، ان کی نورانی صورت پہ اربوں سلام، ان کی پاکیزہ سیرت پہ خربوں سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ خربوں سلام۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و طبیبنا و شفیعنا و کریمنا و سندنا و مأوانا و ملجانا و مولانا محمد۔ بزرگوں، ہمارے میزبان جناب نواب عثمانی صاحب نے ایک اسکول جو پہلے سے قائم کیا ہے، اردو، ہندی، انگریزی اور چہارم تک تھا، مگر اب 8ویں کلاس تک اس کو کیا گیا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے، اپنے بچوں کو ایسے اسکول میں بھیجو جہاں ہمارے بچوں کے عقیدے بھی بنے، ایمان بھی مضبوط ہوں، اور وہ انگریزی پڑھنے کے ساتھ ساتھ مسلمان بن کے ان اسکولوں سے نکلے۔ یہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ایڈمیشن ہو رہا ہے بچوں کا، آپ کل ہی نواب عثمانی صاحب کے اسکول کے اندر، جو کس مقام پر ہے، 37 نمبر فلاٹ، شیوا جی نگر، 37 نمبر فلاٹ شیوا جی نگر میں یہ اردو اسکول موجود ہے۔ بڑی قربانی ہے عثمانی صاحب کی، اس دور کے اندر انہوں نے اپنی جگہ دے کر اس اسکول کو قائم کیا تاکہ مسلمان بچے اور بچیے صحیح تعلیم حاصل کر سکیں۔ کل ہی آپ اپنے بچوں کو لے کے جائیں اور ایڈمیشن کرائیں۔ بزرگوں اور دوستوں، اور وہ ہمارے میزبان بھی ہیں، بھائی میرا قیام 31 نمبر منزل میں ہے، کسی کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے
وہاں کے مجھ سے سمجھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے. اب حضرت مولانا عبد الحلیم صاحب ہمارے بزرگوں میں تھے، کابرین میں تھے، بڑی خدمات ہیں حضرت مولانا عبد الحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. وہ اس دار فانی سے تشریف لے گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور اب دعا کی تیاری کر لیں بھائی. دعا میں سن لیں کہ اول بھی درود پڑھ لیں گے اور آخر میں بھی. اللہ تعالیٰ انہی دعاؤں کو قبول کرتا ہے جن میں اول بھی درود پڑھا جاتا ہے اور آخر میں بھی درود پڑھا جاتا ہے. اور جن دعاؤں کے اندر بزرگوں حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم سلام کے بارے میں کچھ وضاحت فرمانا چاہ رہے تھے، مگر مفتی صاحب دامت برکاتہم کی موجودگی ہی ہمارے لیے باعث رحمت، باعث برکت ہے. اور درود اور سلام ہم نے کل بھی بتا دیا ہے کہ سب سے زیادہ کہاں پڑھا جاتا ہے، اور اس پہ کسی کا کوئی اعتراض درود اور سلام کے اوپر نہیں ہے. جب قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا صلو علیہ وسلموا تسلیما کہ درود بھی بھیجو سلام بھی بھیجو. اب اگر کوئی درود اور سلام کی مخالفت کرتا ہے گویا اس نے قرآن کی آیت کا انکار کر دیا، اور ایک آیت کا انکار کرنے والا بھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں سب سے زیادہ اگر درود و سلام پڑھا جاتا ہے تو وہ بزرگوں اور دوستوں ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اور ہم پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. تو اگر بس فرق یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور تشریف یہاں نہیں لاتے. حضور کے نوکر چاکر موجود ہیں، رضاکار فرشتے جو مزار انور تک پہنچائیں گے. بولو ہمارے مفتی اعظم مفتی عزیز الرحمان صاحب دامت برکاتہم گونڈی کے ہر گھر میں جامع عزت رہے گی؟ ہاں، آج یہاں کل وہاں پرسوں وہاں پرسوں وہاں قیمت گھٹے گی یا بڑھے گی؟ آٹومیٹک گھٹ جائے گی. یہ ذہن میں نہیں آتا. حضور ہر جگہ آویں، ہر گلی نمبر میں آویں، 24 نمبر میں بھی، 31 نمبر میں بھی، 8 نمبر میں بھی، 40 نمبر میں بھی، قیمت بڑھے گی؟ بلکہ جو درود السلام ہم نے یہاں پڑھا ہے فرشتے وہاں پہنچائیں. آپ تو پوری دنیا کے بیچ میں آرام فرما رہے ہیں. چک بات سنو، موسیٰ علیہ السلام لاڈلے پیغمبر تھے. طوا کے مقدس مقام پہ توریت لینے کے لیے جاتے تھے نہیں جاتے تھے؟ یا جبریل لے کے ان کے گھر آتے تھے توریت کو؟ طوا کے مقدس مقام پہ لینے جاتے تھے. جب حضور معراج میں جانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نالین مبارک اتارنی چاہیے. نالین جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ جوتے کو. مگر حضور کے جوتے کو جوتا نہیں کہنا چاہیے. مجدد اعظم مولانا اشرف علی صاحب تھانوی فرماتے ہیں کہ نالین مبارک ہو، اس نالین کا بھی ایک مقام ہے جو حضور کے پائے مبارک میں موجود ہے. بلکہ مولانا تھانوی نے تو مستقل نالین مبارک کی تعریف میں کتاب ہی لکھ دی ہے. ایک کتاب لکھی ہے نالین مبارک کی تعریف کے اندر بزرگوں اور دوستوں. تو اور مولانا تھانوی نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کی دعا اللہ قبول نہیں کر رہا ہے تو وہ مسلمان یا مومن مرد ہو اور ایک کام کرے کہ حضور کی نالین مبارک کا نقش اتارے کاغذ پہ اور اس نالین کے نقش کو اپنے سر پہ رکھے. مولانا تھانوی فرماتے اور پھر یوں کہے کہ یا اللہ میں تو گناہگار سیاکار ہوں مگر آج تیرے محبوب کی نالین کا نقش ہے میرے سر پہ، اے اللہ اس نالین مبارک کے نقش کے صدقے میں تو مجھے قبول کر لے. مولانا تھانوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نالین مبارک کے صدقے میں اس کی دعا کو قبول فرما لے گا. جس تھانوی کی نظر میں نالین کا یہ مقام ہو تو حضور کا مقام کیا ہوگا؟ بزرگوں اور دوستوں تو بڑے عاشق رسول تھے. تو اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ میرے محبوب نالین اتاریے نہیں، نالین مبارک پہن کر آئیے. حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام جب طوا کے مقدس مقام پر پہنچے تو تیرا حکم ہوا فَقْلَعْنَا عَلَيْكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طوا، اے موسیٰ یہ طوا کا مقدس مقام ہے، اپنی نالین وہیں اتار دو، ننگے پاؤں پاورائے نہ آؤ، اور میں عرش پہ آ رہا ہوں میرے لیے حکم ہوتا ہے نالین پہن کر آؤ. تو اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اے میرے محبوب وہ کلیم اللہ تھے اور تم حبیب اللہ. وہ کلیم اللہ تھے اور تم. اب ایک عاشق رسول نے اس فرق کو سمجھایا. وہ کہتا ہے کہ لاڈلے تھے پیغمبر کلیم خدا، لاڈلے تھے پیغمبر کلیم خدا، فرق ہے پر کلیم اور محبوب میں، فرق ہے پر کلیم اور محبوب میں. کیا فرق ہے؟ کہ وہ کلام حق کا لینے گئے طور پر، وہ کلام حق کا لینے گئے طور پر، وہ کلام حق
मक्का लेने गए टूर पर, इनके घर खुद खुदा का कलाम आ गया, इनके घर खुद खुदा का कलाम आ गया। तो जिस परवरदिगार आलम ने ये गवारा भी नहीं किया कि अपने पुराने मजीद फुरकान हमीद को देने के लिए अपने महबूब को कहीं बुलवाया नहीं, बल्कि आपके घर जिब्रील अमीन के जरिए भेजा, तो वो खुदा ये गवारा करेगा कि उसका महबूब मज़ार अनवर से गोवंडी के अंदर 8 नंबर प्लाट में दरूद सलाम लेने के लिए आए। जिस खुदा ने ये गवारा नहीं किया कि वो दरूद और सलाम कुरान को देने के लिए कहीं नहीं बुलवाया, तो वो ही कब गवारा करेगा उसका महबूब सलाम लेने के लिए आए। हाँ, हमारे दरूद और सलाम को पहुंचाया जाएगा मज़ार अनवर में। ये फर्क है उनमें और हम में कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर और नाजिर नहीं समझते हैं, वो हाजिर और नाजिर समझते हैं कि हुजूर हर जगह हाजिर और नाजिर हैं। सलाम सुन रहे हैं तो हम सलाम हाजिर और नाजिर समझ के नहीं पढ़ते हैं, हम ये नियत से पढ़ते हैं कि फरिश्ते हमारे सलाम को मज़ार अनवर तक पहुंचाएंगे। और जिन लोगों का ये अकीदा है कि हम खड़े होकर पढ़ते हैं, उनका ये है कि हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, मगर हमारा अकीदा ये नहीं है। हमारा अकीदा इसके खिलाफ है कि हमारा सलाम पहुंचाया जाएगा, वो खुद लेने यहाँ नहीं आएंगे। ये फर्क हमारे सलाम तो सलाम के अंदर है बुजुर्गों और दोस्तों। हाँ, हुजूर आना ही चाहे, अब हुजूर पर है। उलमाए देवबंद का ये अकीदा समाज फरमा लें, अब हुजूर आना ही चाहे, अल्लाह भेजना चाहे तो 8 नंबर प्लाट में रोड पर कोई बड़ी बात नहीं, हुजूर आ भी सकते हैं। और ये अलग बात हुई, हुजूर चाह जाए, खुदा चाहे तो हुजूर आ भी सकते हैं। और भाई देवबंद के अंदर जहां मदरसा है वहां उलमाए हक्कानी का जो काफिला सोया तो वो तो जंगल था, और आज भी देखो जंगली है। मदरसे की वजह से इतनी रौनक आ गई है आज। तो ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत हुई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और हुजूर के हाथ में असाए मुबारक था। हुजूर ने निशान लगाया कि इसी निशान पे देवबंद मदरसे की बुनियाद रखो। जब इन उलमा की आंख खुली तो क्या देखा कि असाए मुबारक का निशान भी है और हुजूर के तलवाए मुबारक का भी निशान है। तो हुजूर आए थे तभी तो असे का निशान है, पाए मुबारक का निशान है वहां। और उसी निशान पर 9 दरे की बुनियाद रखी गई मदरसे की, 9 दरे की। जो कुनजहन बच्चा होता है वो उस 9 दरे में बैठ के देवबंद में सबक याद करता है, फर्स्ट डिवीजन से पास होता है। आज भी दारुल देवबंद के अंदर कदम रसूल का फैज जारी है और कयामत तक जारी रहेगा। ये हुजूर पर है कि अगर वो आना चाहे तो आ सकते हैं और खुदा भेजना चाहे, मगर हम जहां चाहे बुला लें। ये फर्क हमारे सलाम के अंदर है कि हमने ये नियत कर। अच्छा हुजूर एक बात बताओ, आपने कभी ये सुना है कि अल्लाह मियां 10 दिन के दौरे पे बंबई आ रहे हैं? और इस वक्त अल्लाह ताला जो है ना 15 दिन के दौरे पे अमेरिका पहुंचे हुए हैं, कभी सुना है? अरे वो तो हर जगह मौजूद ही है, उसके 10 दिन के दौरे की 15 दिन के दौरे की जरूरत। अगर हुजूर को हाजिर और नाजिर मान लो तो बोलो मेराज का इनकार होगा या नहीं होगा? जब हुजूर हाजिर और नाजिर थे तो बुराक आ रही है, जिब्रील लेके जा रहे हैं, पहले आसमान पे, दूसरे आसमान पे पहुंच गए, तीसरे पे पहुंच गए, चौथे पे पहुंचे, सरे लामका पहुंचे, फिर वापस आए। अगर कोई हुजूर को हाजिर और नाजिर मानता है तो उसने मेराज का इनकार कर दिया, और जिसने मेराज का इनकार किया उसने कुरान की आयत करीमा का इनकार कर दिया, और जिसने हुजूर को हाजिर और नाजिर मान लिया उसने वही इलाही का इनकार कर दिया। जब हुजूर हर जगह हाजिर और नाजिर है तो जिब्रील के जरिए अल्लाह वही क्यों भेज रहा? हुजूर तो हाजिर और नाजिर है, फिर वही की क्या जरूरत थी कि जिब्रील अमीन वही लेकर आ रहे हैं? अल्लाह हर जगह हाजिर और नाजिर है। अल्लाह के अलावा अगर किसी को हाजिर और नाजिर तुमने माना तो यही शिर्क है। अल्लाह के हाजिर और नाजिर होने में शिर्क किया, और अल्लाह ताला शिर्क करने वाले को कभी माफ नहीं करेगा। जुआरी को तो माफ कर देगा, शराबी को तो माफ कर देगा, मगर शिर्क करने वाले को माफ नहीं करेगा। ये फर्क है बुजुर्गों और दोस्तों। अल्लाह ताला हम सबको कबूल फरमाए। बुजुर्गों अब दुआ होगी, और दुआ से पहले मुफ्ती साहब को कसर करिए, वो तो हो ही गया। बुजुर्गों देखिए सुनो, अब तो गोवंडी का हमारा आखिरी प्रोग्राम है, मगर चलिए एक आध दिन कभी भी अगर ये प्रोग्राम तय हो जाए उस्मानी साहब के साथ में, लिखित रूप में आ जाए ये बात कि हाँ कुरान की आयत से हम कयाम खड़े होकर सलाम पढ़ने की दलील देंगे कुरान की आयत से, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पेश करेंगे कि हुजूर ने हुक्म दिया कि जब सलाम पढ़ो खड़े होकर पढ़ना, या सरकार बगदाद की किताब से साबित कर दोगे
ख्वाजा अजमेरी की किताब से साबित कर दोगे तो आइंदा मैं भी खड़े होकर सलाम पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। और भैया मुझ पर बड़ा एहसान होगा तुम्हारा, इसलिए कि इस गुमराही से तुम मुझे निकालोगे और एक हक बात मुझे लाके दो। अरे भाई क्या वजह है कि कुरान के अंदर हुक्म हो हम न माने, हदीस में हुक्म हो हम न माने, ख्वाजा साहब तक तो मानेंगे और ख्वाजा साहब के बाद किसी इक्की दुक्की की लाओगे तो नहीं मानेंगे। ख्वाजा साहब हिंदल वली है। अगर आपने ये साबित कर दिया ख्वाजा साहब की किताब से ख्वाजा अजमेरी इसी तरह कयाम करते थे तो इंशाअल्लाह हम भी करेंगे, मगर सबूत तो मेरे साथ नहीं अगर दे सकते हो तो 31 नंबर में कल आ जाओ, मैं अपनी तरफ से प्रोग्राम रखूंगा इंशाअल्लाह। जाओ, पूरा खर्चा हमारी तरफ से, और फिर खड़े होकर सलाम पढ़ूंगा, थोड़ी पढ़ूंगा। बुजुर्गों और दोस्तों, मैं बता चुका हूं, हमारे साथ बैठ के पढ़ने का सबूत मौजूद है कि अल्लाह ताला ने नमाज जैसी इबादत के अंदर सलाम भी पढ़वाया और दरूद भी, मगर खड़े होकर नहीं, बैठ के पढ़वाया। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु। तो अल्लाह ताला से ज्यादा ही आशिक रसूल हो गए हैं क्या? हैं? अरे अल्लाह ताला सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, ये खड़े होकर पढ़ना अदब होगा। तो मैंने कहा भाई तुम खड़े होकर क्यों पढ़ते? बोले वो हुजूर आते हैं। मैंने कहा तुमको 6 घंटा चिल्लाने के बाद हुजूर नजर आए? अरे हुजूर आएंगे तो शुरू में आएंगे, बोलो। अब सब कुछ खत्म, नान खिटाई बैठने का नंबर आया तो क्या उठो क्योंकि महबूब ताज़ीम में रब हो। अरे भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे तो शुरू से आएंगे, तो शुरू से खड़े होकर बयान करो। और याद रखो, मुफ्ती साहब मौजूद हैं, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि मेरे महबूब की बारगाह में जब जाया करो आवाज बुलंद मत किया करो, अपनी आवाज को बुलंद मत करो। इसीलिए मदीनतुन नबी के अंदर अगर घड़ी भी है तो घंटी की आवाज नहीं, और गाड़ी भी गुजरती है हुजूर के मजार के करीब से तो जुर्म अजीम है हॉर्न का बजाना, इसलिए कि मकाम अदब है, सरकार कायनात महबूब परवरदिगार आराम फरमा रहे हैं, हॉर्न बजाना भी जुर्म है। तो जिस मजलिस में हुजूर हो चिल्ला चिल्ला के सलाम पढ़े, बोलो ये अदब है। अरे मजार अनवर पे भी हम जाते हैं, लाखों का मजमा होता है, मगर चूं की आवाज नहीं आती, बड़े अदब से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम, बड़े अदब से बड़ी धीमी आवाज में पढ़ा जाता है। तो हुजूर जिस मजलिस में मौजूद हो उसमें हंगामा हो, बुजुर्गो ये अकीदे सब फासिद है। हुजूर आते नहीं बल्कि हमारा सलातो सलाम वहां पहुंचाया जाता है, और बैठ के पढ़ने की दलील नमाज में हमारे पास मौजूद है। अगर खड़े होकर पढ़ने की कोई जगह तो हम खड़े होकर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मुफ्ती साहब की एक बात नहीं मानेंगे इंशाल्लाह, हम तो खड़े होकर पढ़ेंगे, मगर लाओ तो सही, यहाँ शर्मा रहे 31 नंबर में आओ, दलील पेश करो, इंशाल्लाह खड़े होकर पढ़ेंगे। हमारा तो वो मजहब है जो कुरान है और ख्वाजा अजमेरी का मजहब है, वही हमारा मजहब है। बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह कबूल फरमाए, ख्वाजा साहब के सत्ते में हम सबको कबूल फरमाए। अब दुआ की तैयारी कर लीजिए, और ये आखिरी प्रोग्राम है, कल हमने ऐलान किया था। ये तो हमारे साथ एक बहुत बड़ी, बुजुर्गों, दीन की असल खिदमत ये है, एक आलिम अगर तैयार होता है तो एक आलम बनता है, और एक आलिम की मौत एक आलम की मौत होती है। अगर एक आलिम की मौत एक आलम की मौत होती है। बुनियादी काम मदरसा है, याद रखो, मदारिस इस्लामिया दीन के किले हैं। अपनी हलाल कमाई को हम अल्लाह के राह में उन बच्चों के लिए कुर्बान करते रहे, इंशाअल्लाह अल्लाह बरकत ही बरकत अता फरमाएगा, और कयामत तक सदका जारिया और सब कयामती बैंक में इंशाअल्लाह जमा हो जाएगा। तो दुआ के बाद कसीर तादाद के अंदर आप हजरात, बुजुर्गों और दोस्तों, मदरसे की जो मौलाना हमारे परवेज 2 ड्राफ्ट जा चुके हैं। एक 17,000 का मदरसे को गया है, जो 22 नंबर का प्रोग्राम हुआ था, शायद जरा फोटो कापी मेरे पास थी इसमें, और एक 22 का, एक तो 17,000 का भेजा है, 15,000 का ड्राफ्ट बन के मदरसे को जा चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आज फिर हिम्मत करो। ख़वातीन हजरात, ईमान और रूह की ताजगी के लिए हमारे यहाँ तशरीफ लाइए। हमारा पता मीनार इलेक्ट्रॉनिक्स पावर हाउस के सामने, कल्याण रोड, भिवंडी, महाराष्ट्र, इंडिया। मोबाइल नंबर 9823250416 98 23 25 0416। प्रोपराइटर मोहम्मद याकूब खान आजमी।